حاضرین کرام، قرآن کریم کی جو آیت پاک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ اے انسانوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس عظیم الشان پیغمبر آئے ہیں جو سراپا نور ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور روشن کتاب یعنی قرآن کریم۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو بہت عظیم نعمتیں تمام دنیا والوں کے لیے آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو بنایا، تمام انسانوں کو بنایا، تو انسانوں کے لیے ایک قانون بنایا، ان کے لیے کوئی سلیقے کے سکھانے کے لیے، ان کو تعلیم دینے کے لیے، ان کو دنیا اور آخرت کی زندگی کو سنوارنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا ہے اور جو قرآن میں ہے، تو یہ ہمارے لیے اللہ کی دو بہت بڑی نعمتیں ہیں جن پر جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں کم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک، آپ کی پاکیزہ زندگی ایسی عظیم الشان ہے کہ ساری دنیا والے، ہر دھرم والے، ہر مذہب والے اس کی تعریف کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پر کوئی اعتراض کرتا ہو، بلکہ جو بہت بڑے بڑے عیسائی اور غیر مسلم اسکالر جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف لکھی۔ یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ خالی ہم لوگ اپنے پیارے نبی کی تعریف کریں وہ تو کوئی خاص بات نہیں ہے، کیونکہ ہم تو مومن ہیں، مسلمان ہیں، لیکن دوسرے لوگ بھی اللہ کے نبی کی تعریف بیان کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے اور مسلمانوں کے لیے بہت فخر کی بات ہے، اس سے ہمارا سر اونچا ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے بارے میں جو دوسرے لوگ تعریف کر رہے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے ان کی سیرت پاک کو پڑھ کر کچھ سیکھا نہیں، اپنے عمل میں اس کو سمویا نہیں۔ دو تین سنتیں لوگوں کو یاد رہتی ہیں، بس بیٹھ کے پانی پی لو، 3 سانس میں پانی پی لو، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھا لو، کھانا شروع کرتے میں بسم اللہ پڑھ لو، 3-4 گنتی کے سنتیں یاد ہیں، اور بچوں کو سکھا دیتے ہیں جب سو کے اٹھو تو دعا سناؤ، جب سونے لگو تو دعا سناؤ۔ بس اگر ہم لوگوں سے بھی کوئی پوچھنے لگے کہ ذرا ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنون دعائیں ہیں، صبح اٹھ کے کیا پڑھنا ہے، رات کو سوتے میں کیا پڑھنا ہے، کپڑے پہنتے میں کیا پڑھنا ہے، کچھ لوگوں کو چھوڑ کر کسی کو بھی یاد نہیں ہو، تو ہم نے کچھ سیکھا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت پاک تھی، نرمی، محبت، راستے میں آپ جا رہے ہیں، کسی بوڑھی عورت نے آواز دے دی، آپ کھڑے ہو کے اس کی بات کو دھیان سے سن رہے ہیں، کسی غریب آدمی نے آپ کو متوجہ کر لیا، آپ اس کی بات کو سن رہے ہیں۔ اس طرح کی جو باتیں ہیں
تو ہمارے پاس سیرت پاک موجود ہے، حضور کی زندگی سیرت ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ سیرت طیبہ سے متعلق کتابیں 100 روپے کی 50 روپے کی بازار سے خرید کے لا سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ ملے گی نہیں آپ کو، لیکن شوق نہیں ہے۔ ایسے قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، 1450 برس پہلے جو قرآن نازل ہوا، آج تک اس کے اندر کسی نے کوئی کمی نہیں نکالی، نہ سائنسدانوں نے، نہ پڑھے لکھوں نے، نہ جاہلوں نے، حتیٰ کہ جو اسلام، مذہب اسلام کے جو دشمن ہیں نا، انہوں نے بھی قرآن کریم میں آج تک کوئی کمی نہیں نکالی۔ اس سے ہمارا سر اونچا ہو جاتا ہے، ہمیں فخر ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن ہم نے اس کو کتنا پڑھا، کتنے لوگوں کو ترجمہ یاد ہے، کتنے لوگوں کو تفسیر یاد ہے، کتنے لوگوں کو قرآن کریم کے رکوع یاد ہیں، یہ الگ بات ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے 2 عظیم الشان نعمتیں نازل فرمائی، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ اگر ہم ساری عمر بھی اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے رہیں، ساری عمر سجدے میں پڑے رہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، تو بھی ہم سے اللہ کا شکر ادا نہ ہو۔